بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ ہندو کون ہوتا ہے، اس مذہب کا بانی کون ہے، اور کیا آج پاکستان کے مسلمانوں کے اجداد سارے ہندو تھے؟ کیا تاریخ میں ہندو مت کا کوئی تذکرہ ہے؟ اگر ایک مذہب کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اور نہ اس میں دنیا کی زندگی کا کوئی طریقہ ہو، یہ لوگ جب جان بوجھ کر اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ سزا کے لائق ہیں؟ آج کس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ عام طور سے ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہتے ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے، کیونکہ اگر وقت نظر کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو یہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مختلف مذاہب اور عقائد کا ایک اجتماع ہے۔ خود لفظ ہندو ان کی مذہبی کتابوں میں ایک مذہب کے نام کے طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ نسبتاً ایک جدید لفظ ہے جو دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک لفظ ہندو سندھ سے ماخوذ ہے اور سندھ کے اطراف میں بسنے والے لوگ ہندو کہلاتے ہیں، اور لفظ ہندو اپنی اصل میں ایک فارسی لفظ ہے۔ تاہم جدید دور میں یہ لفظ ایک مذہب کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بعض ہندو محققین کی رائے میں اس مذہب کا صحیح نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم، ویدی مذہب ہونا چاہیے۔ سناتن دھرم کے معنی ابدی مذہب یا ازلی مذہب کے ہیں جس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ ویدک مذہب کا مطلب ہے وہ مذہب جس کی بنیاد ویدوں پر ہو۔ یہ نام جدید ہندو مذہب سے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں، اس کا فیصلہ قارئین خود کر سکتے ہیں۔ اس مذہب کے اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً افسند رامائن، مہابھارت، پران منو سمتری وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا پاکستان میں مسلمان کے آباء و اجداد ہندو تھے، تو یقیناً ہندو تھے اور بعد میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ بر صغیر کی اکثریت نے ابھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور اب بھی اپنے پرانے مذہب کے پیروکار ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا، تو یہ علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عموماً ایک انسان اسی مذہب کا پیروکار ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنا اتنی آسان بات نہیں، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں۔ خاص کر دور حاضر میں مسلمانوں نے اسلام کی جو تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اسلام کی دعوت کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور دیگر اقوام کے لوگ ہمیں حریف اور دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اپنی علم کی حد تک دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس معاملے میں
جبر کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا ہے کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہیں۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا ہے۔ خدا نے تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پہ لے آؤ۔